خدا نخواستہ پیر پردہ کر چکے ہیں، پیر پردہ کرنے کے بعد بھی پیر سے تعلیم حاصل کی جا سکتی، اس قابل بننا چاہیے، اس قابل بننے کے لیے ہم پیر سے اور تعلیمات حاصل کرنے چاہیے، وہ عمل حاصل کرنا چاہیے، ہم اس پر ان کے تعلیمات پر ہم عمل کرنا چاہیے۔ جب کہیں جا کر آپ کندن بنے، دیکھیے ایک مثال ہے، مقناطیس کے ایک ٹکڑے کو آپ لے لیجیے، ایک چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا اس مقناطیس کو لگا دیجیے، تھوڑی دیر کے لیے لگا، کچھ زیادہ وقت اس کی صحبت اختیار نہیں کی اس نے، اس لوہے کو ٹکڑے کو نکال کر پھر کسی لوہے کو لپیے، اس میں مقناطیس کے کچھ نہ کچھ اثرات آ رہے ہیں۔ پیر کی صحبت یہ ہوتی ہے کہ پیر کی صحبت میں جتنی دیر بیٹھیں اپنے قلب کو، اپنے خیال کو پیر کی طرف توجہ دیں، پیر کی محفل میں بیٹھ کر کبھی آپس میں بات نہ کریں، کبھی کوئی اپنی توجہ کو کسی اور طرف نہ کریں، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے۔ ہم جب بیٹھے ہیں تو عبادت ہے، پیر کی صحبت میں بیٹھنا، پیر کے روبرو بیٹھنا عبادت ہے۔ جب عبادت ہے تو عبادت میں ہمیں یہ سب کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز میں آپ سلام کا جواب نہیں دے سکتے، نماز میں آپ چھینک کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو عبادت وہ بھی ہے، عبادت یہ بھی ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، وہ عبادت رب کے لیے ہے، یہ عبادت بھی رب کے لیے ہے، کیونکہ پیر کے اندر رب کی تجلی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اس قال ربک للملائکۃ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فرشتوں سے میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، انی جعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتوں نے کہا کہ مولا ہم بھی عبادت کر رہے ہیں، پاک صاف ہیں، ہمیں کوئی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیشہ ہر وقت کوئی قیام میں، کوئی سجدے میں، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، ہمیشہ ہر وقت تیری عبادت میں ہم مشغول ہیں، تو پھر اسے کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو خلیفہ، اللہ کا خلیفہ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو حاصل کر لے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ۔ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلیفہ۔ جو پیر ہمارے ہیں ان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اس سے ایک سب سے بہترین چیز میں آپ کو بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں بشر کے، انسان کے رگے جان کے قریب ہوں۔ ہر بشر کے اندر ہے، لیکن بشر کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو سمجھا نہیں، اپنے آپ کو کیا سمجھا ہے انہیں؟ میں ایک آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ شریعت میں بندہ اور رب دو صحیح ہے، طریقت میں مرید اور پیر صحیح ہے، حقیقت میں امتی اور سرکار، معرفت میں امتی اور سرکار صحیح ہے، حقیقت میں رب ہی رب ہے اور کوئی نہیں ہے، سوائے رب کے کوئی اور ہے ہی نہیں۔ سرکار حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں پانی پر جب ڈول ڈالتا ہوں پانی لینے کے لیے تو سب سے پہلے اللہ پر گرتا ہے، پھر پانی پر گرتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ یہ چیز کو ہم اپنے پیر سے حل کرتے ہیں کہ اے قبلہ، ادب سے، احترام سے ہم ان کے دل تک پہنچنا ہے۔ میں بتا رہا ہوں ادب کیا ہے۔ مرید کا ادب یہ ہے کہ ہم سامنے بیٹھ کر جو ادب کر رہے ہیں وہ ادب نہیں، وہ ایک فارمیلٹی ہے، وہ ایک رسم ہے۔ اصل ادب یہ ہے کہ پیر کہیں بھی رہے، ہمیشہ میں اپنے خیال میں، اپنے تصور میں غائبانہ طور پر اپنے پیر کو اپنے سامنے موجود سمجھوں یا میں ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ یہ صحیح چیز ہے، اسی کو تصور کہتے ہیں۔ تصور کا صحیح مطلب یہ ہے۔ تو ویسا شخص ہمیشہ
اپنے پیر سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. روحانی تسلسل ہے پیر اور مرید کا. پیر اور مرید کا روحانی تسلسل ہے. آج ہم لوگ اس پرفتن دور میں، نئے دور میں، فتنے پیدا کرنے والا دور ہے یہ نیا ہے ہمارے لیے. ہم اس میں گم ہو رہے ہیں. ہم اس میں گم ہو رہے ہیں. کیسے؟ ایک موبائل فون ہے، ہمیں اس پر اعتماد ہے، ایک معمولی ٹیکنیشین کی بنائی ہوئی چیز ہے. لیکن جو وجود ہے ہمارا، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. موبائل کو بنانے والے نے اللہ کا بندہ ہی ہے، وہ بھی اسے جو بنایا ہے اس وجود کو دیکھ کر بنایا ہے. اس میں جو روح ہے، اس میں جو قلب ہے، اس میں جو خیال ہے، اس میں جو میموریز ہیں ہمارے اندر، یہی چیزوں کو ایک انسٹرومنٹ کی شکل میں ڈال دیا ہے. آپ کبھی توجہ کر کے غور کر کے دیکھیے. موبائل دیکھنے والے لوگ اسے بہتر سمجھ سکتے ہیں. آپ جس چیز کو دیکھتے رہیں گے، ایک بار بار وہی چیز آپ کے سامنے آئے گی. اسی طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گے. اگر آپ نے کوئی پھول کو پسند کیا یا آپ نے کوئی ڈریس کو پسند کیا تو اسی طرح کے ڈریس آپ کے سامنے بار بار آپ کو موبائل ڈالتا رہے گا. تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ موبائل کے جو ڈاٹا رکھنے والے نے آپ کو اسٹڈی کیا، آپ کی پسند کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کس چیز کی طرف نظر کر رہے ہیں، بار بار انہی چیزوں کو آپ کے سامنے آپ کی خواہش کے تحت ڈال رہا ہے. تو موبائل کے بنانے والے کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے کائنات کا مالک، وہ جو اس موبائل کو بنایا ہے، وہ بھی اسی طرح سے ہے. ہمارے ذہن کو پڑھ رہا ہے، ہماری نیتوں کو پڑھ رہا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں وہی چیزیں ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے تجلیات کی تحت. تو اس لیے پیر نے اسے چاہا تو اس کے اندر سما گیا. ہم بھی اگر چاہیں تو ہم پیر کے اندر سما سکتے ہیں. پیر کے وہ تعلیمات ہم اپنے اندر لا سکتے ہیں. اسی لیے مرید کو ایک مقام تک تعلیم دینے کے بعد میں وہ جس قابل ہو جائے تو اسے بٹھا کر مسند پر بٹھا کر خلافت دے. خلیفہ بھی مرید، پیر بھی مرید، مرید بھی مرید، سب مرید ہی ہیں. لیکن کیا ہے، اپنے اپنے مراتب کے حساب سے اللہ نے جو نوازا ہے ان کو کس طرح سے نوازا ہے. انہوں نے وہ محنت کی ہے. ہمارے اندر اللہ نے ایسی چیز نعمتیں رکھی ہیں، ایسی نعمتیں رکھی ہیں. اب ہم جو ہے نا، میں ایک سلیس اور سادے طریقے سے سمجھاتا ہوں. کتابی زبانوں سے سمجھایا وہ الفاظ شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے، تو میں آپ ہی کی زبانوں کے تحت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، ہر بشر کے اندر موجود ہے. کیونکہ ہم سب کو جو ہے نا اس قابل سمجھ لیں نہیں. اللہ پھر دوبارہ فرمایا میں نے بعض کو بعض پر فضیلت. تو فضیلت والے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں چل پڑے، اپنی زندگی کو، اپنے خواہشات کو، اپنے تمام چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے دنیا میں رہتے ہوئے رب کی طرف رجوع کیے. وہی اللہ والے ہیں. جتنے اللہ والے ہمارے سامنے موجود ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ اپنی زندگی کو، اپنے خواہشات کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خیر بات کہہ کر جو ہے نا کہیں کنارے پر بیٹھ کر یہ چیزیں کیے ہیں. نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ہی خود کو اپنے اندر دنیا کو نہیں بسائے، یہ خود دنیا میں رہے. اس کی مثال بزرگان دین عطا فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے ایک سمندر کے مانند ہے. اسے پار کرنے کے لیے ایک کشتی کی ضرورت پڑتی ہے. وہ کشتی دین ہے، وہ کشتی ہم ہیں. اگر بغیر پانی کے ہم کشتی کو پار نہیں کر سکتے. کشتی میں بیٹھ کر ہم کشتی کو پار لگانا ہے تو ہم یہ سوچنا ہے کہ سمندر کا پانی، ندی کا پانی کشتی میں شامل نہ ہو پائے. اگر وہ شامل ہو گیا تو ڈوب جائے گی. ایک بہترین بزرگ نے ایک مثال دی ہے. مرید اور پیر ایسا ہے جیسے ماں کی گود میں چھوٹا سا بچہ
اپنے ماں کو پکڑا ہوا ہے، ماں بھی اپنے بچے کو پکڑ کر رکھی ہوئی ہے، لیکن دنیا اس بچے کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتی ہے، کھینچنا چاہتی ہے، دنیا للچا کر اسے کھینچنا چاہتی ہے، بچہ نہیں آنا چاہتا، کوئی اسے کھینچنا چاہتا، بچہ نہیں آنا چاہتا، ماں کو پکڑا ہوا ہے، پہلی کوشش، دوسری کوشش، اگر دنیا کھینچ لی اسے تو ایسی نگاہوں سے ماں کو دیکھتا ہے، غمگین نگاہوں سے ماں کو دیکھتا ہے، تو ماں اس بچے کو دنیا کی طرف راغب ہونے نہیں دیتی۔ مرید بھی یہی ہے، مرید جب اپنے پیر سے وابستہ ہو گیا، پورے طریقے سے اپنے آپ کو اپنے پیر کا کر دیا، تو پیر کبھی دنیا کی طرف مرید کو جانے نہیں دے گا۔ مرید دنیا ہزاروں لاکھوں مرتبے مرید کو دنیا کی طرف کھینچنا چاہے، وہ کبھی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ جڑنا چاہیے، پیر سے جب تک نہیں جڑے گا اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ بچہ اگر ماں کو چھوڑ کر کھیل رہا ہے، کوئی بھی اٹھا کے لے جا سکتا، اس کی نگہبانی میں ہے، کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، اس کی نگاہوں میں ہے، اس کی دعاؤں میں ہے۔ تو اس کے لیے مرید ہر طرح سے اپنے پیر سے جڑ جانا چاہیے۔ پیر سے جڑنے کے بعد پیر کے جو تعلیمات ہیں، پیر کے تعلیمات کسی اپنے گھر کے نہیں، خدا اور رسول کے تعلیمات، خدا اور رسول کے تعلیمات کو ہی پیر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سبھی مانتے ہیں، مسلمان ہی نہیں، سبھی مذہب کے لوگ اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ اپنا انداز ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنے اپنے طریقے سے مانتے ہیں، لیکن اس میں بہتر طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا کہ یہ ہمارا طریقہ یہ صحیح ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سوائے اس کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اسی کی عبادت کی جائے، اس کے لیے عبادت کے طور طریقے بتائے آپ نے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی طور پر عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت صرف رکوع و سجود کا نام ہے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، بنگلور کے ہی صاحب ہیں میر حیات خان صاحب، بہت پرانی ہستی ہے، ان کی ایک کتاب ہے مصباح الحیات، اس میں ایک شعر فرماتے ہیں، وہ ہے شریعت میں عبادت تن کے ساتھ، ہے طریقت میں عبادت من کے ساتھ، ہے حقیقت میں عبادت جان سے، معرفت میں دید ہو سبحان سے۔ عبادت کے لیے جب کھڑے ہو جائیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کوئی تیر لگ گئی تو وہ تیر نکالنے کے لیے خود تکلیف ہوتی تھی، تیر تو پہلے گھسنے کے وقت پر بہت آسانی سے گھس جاتی ہے، لگ جاتی ہے، جب نکالتے ہیں تو اس کے بازو کے جو حصے ہیں وہ پورے گوشت کے لوتھڑوں کو پھاڑ کر نکلتی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب میں نماز میں چلا جاؤں تو آپ اس تیر کو نکالیں۔ صحابہ پوچھے، اے امیر المومنین، یہ تو تیر ہے، کبھی بھی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ نکالیں ہیں نماز کے بعد؟ تو بولے نہیں، میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ کے حوالے ہو جاتا ہوں، اللہ کے حوالے ہو جاتا ہوں۔ تو بندہ جب کبھی بھی کسی طرح کی بھی عبادت کرے، خود کو رب کے حوالے کرے، ظاہری عبادت میں رب کے حوالے کرے، باطنی عبادت میں پیر کے حوالے کرے۔ پیر اپنے آپ کو جب پیر کے حوالے کرے گا تو پیر تمہیں رب تک پہنچائے گا، رب کی حقیقت بتائے گا، رب کی معرفت بتائے گا، پیر کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بتائے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بتائے گا۔ حقیقت کیا ہے سرکار کی؟ ہم نے سوچا ہے کہ 63 سالہ زندگی جو بسر کیے ہیں وہی ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت الگ ہے۔ اللہ جب سے ہے تب سے سرکار ہے، اللہ جب تک رہے گا تب تک سرکار رہے گا۔ یہ راز ہے، یہ راز کو پیر آپ کے سامنے کھولیں گے۔ کھولنے کے لیے آپ ان کے ساتھ ویسے جڑ جائیں، وہ جڑنے کے بعد آپ ایسی بہت سی چیزیں ہیں، ایسی بہت سے معاملات ہیں، میں بتایا نا کہ کچھ باتیں ہیں تحریر و تقریر میں نہیں آتی، اشارتاً سمجھایا جاتا ہے۔ اشارتاً اس لیے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کے اندر وہ جستجو پیدا ہوا، طلب پیدا ہوا، تڑپ پیدا ہوا کہ مجھے یہ چیز کو حاصل کرنا۔ تو پیر اور مرید کا جو رشتہ ہے حقیقت میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو حضور رہتے تھے اسی طرح سے اپنے مریدوں میں دور ہوتے. میں نہیں بول رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نائب جو ہوتا ہے، سرکار جو ہوتا ہے، پیر آج ہم کہہ رہے ہیں پیر کس لیے کہ وہ تعلیمات کو حاصل کیے اس لیے پیر کہہ رہے ہیں. اگر قرآن کے تعلیمات حاصل کرنے والے کو استاد کہتے ہیں، دینے والے کو استاد کہتے ہیں. قرآن کے تعلیمات کو سمجھانے والے کو پیر کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو سمجھا ہوا ہے. وہ سمجھے ہوئے لوگ پیر ہوتے ہیں، پیر کی مسند پر بیٹھے ہوتے ہیں. اور وہی لوگ اپنے سخی ہوتے ہیں، اپنے علم کو سخاوت کرتے ہیں اپنے مریدوں کو. تو مرید کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان کے ساتھ لگا رہے. جیسے ایک مثال ہے، سرکار غریب نواز خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس حاضر ہوئے، خلیفے تھے. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید بابا فرید کے ساتھ بیٹھے تھے. ہم اپنے مرشد کو آتے ہوئے دیکھ کر ادب سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور مسند پر بٹھایا اور بٹھا کر فرمائے کہ فرید دادا مرشد ہیں، ان کے قدم بوس ہوتا. تو بابا فرید اٹھے، سیدھا آ کر جو غریب نواز کے قدموں پر بوسہ دینے کے لیے جھکے. اتنا جھکے کہ جھک کر فوراً آپ جو ہے نا بختیار کاکی کے قدموں پر بوسہ دیا. بختیار کاکی بولے ارے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ میرے دادا پیر کے قدموں کا بوسہ دو، اپنے پیر و مرشد کا دو، آپ کے دادا پیر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوبارہ جھکے، پھر قدم بوس ہونے کے لیے پھر بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ قدموں پر گر گئے. 3 مرتبہ ایسا ہوا تو آپ کو بڑا جلال آیا. فرید کیا کر رہا ہے؟ تو ادب سے بولے سرکار بے شک میں غریب نواز دارا مرشد کے ہی قدموں پہ بوسہ دینے کے لیے جھک رہا ہوں، لیکن جب کبھی جھکتا ہوں آپ کے پیر نظر آتے، جب کبھی میں جھکتا ہوں آپ کے پیر نظر آتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ پریشان ہو گئے. تو غریب نواز فرماتے ہیں کہ بختیار تیرا مرید اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اسے سوائے تیرے کوئی نظر نہیں آتا، سوائے تیرے کوئی نظر نہیں آتا. کیونکہ تعلیمات پیر دے رہا ہے. پیر کے لیے ایک سلوک ہوتا ہے. سلوک کے معنی راستہ طے کرنا، کس طرح سے ایک منزل ہے. ہم یہاں کھڑے ہیں، حقیقت میں یہ چیزیں کیا ہیں؟ طریق کا معنی، طریقت میں آنا، راستہ چلنا. کس چیز، کس کا راستہ؟ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ. اللہ ہماری منزل ہے، رسول نے ہمیں یہ راستہ دکھایا. رسول کی غیر موجودگی میں پیر ہمیں یہ راستہ دکھا رہے ہیں. ہمارا مقصد رب ہے، مولا ہے. طلب المولا مذکر، طلب العقبہ مؤنث، طلب الدنیا مخنث. مولا کا طلب کرنے والا مرد ہے، چاہے کوئی عورت بھی مولا کو طلب کر لے، مولا کے لیے اپنی زندگی کو نچھاور کر دے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت کے مقام حاصل کیا انہوں نے. آپ شادی شدہ تھے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف مرد مریدوں کا ہی نہیں ہے، عورتیں بھی مرید ہیں. اور اللہ کی نظر میں روح نہ مرد ہے نہ عورت ہے. جسمانی طور پر ہم مرد اور عورت ہیں. ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، سوائے حکمت کے اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ اسے آگے بڑھانا تھا. تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کام اپنے کر کے اپنے شوہر سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر ہے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں، نہیں تو میں اپنے رب کے پاس چلے جاؤں. مطلب ذکر و اذکار کے لیے، عبادت کے لیے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے نا اسی گھر گھرستی میں، اسی معاملے میں اپنی زندگی کو
خالی ہم مرید بن گئے، ہمارا نام جو ہے نا مریدوں میں شامل ہو گیا، پیر سنبھالنے کے لیے ہم نہ نہیں ہوتا ویسا. ہمیں بھی عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے نا پیر وہ باتیں بتاتے ہیں جس پر آپ کو سالک بن کر سلوک کے منازل کو طے کر کر اس منزل تک پہنچنا. اگر ہم عمل نہیں کریں گے، پیر کی باتیں اگر سن لی گے، پیر تو بتا رہے ہیں ہم سن رہے ہیں، عمل نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ پارس ایک پتھر ہے، اس سے جو جڑ جاتا ہے سونا بن جاتا ہے، لیکن انہیں خود کا خود پتھر ہی ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے. ابھی میں نے آپ کو مقناطیس کی ایک بات بتائی، مقناطیس میں اللہ تعالیٰ نے وہ قدرت رکھی ہے، وہ جسے چاہے اسے اس کے قابل بنا دے. لیکن پارس ایک ایسی چیز ہے، پارس خود پتھر ہے، باقی دوسرے کو سونا بنا رہا ہے. جو بے عمل لوگ ہیں وہ پارس ہیں، جو عمل کرنے والے ہیں پارس کو چھو کر سونا ہو. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پیری مریدی جو ہے بہت اچھی چیز ہے، اس میں آ کر ہی ہم ہمارے آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اگر رب تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے خود تک پہنچو. تم خود کیا ہو؟ خود کیا ہیں ہم؟ فطرت کے اعتبار سے انسان ہیں، آدمی ہیں. انسان تو بہت دور کی بات، ہم آدمی ہیں فطرت کے اعتبار سے. اللہ نے فطرت کے تمام چیزیں، آدم کے اولاد ہونے کے لحاظ سے ہمارے اندر وہ تمام باتیں رکھی ہیں، وہ تمام چیزیں رکھی ہیں. لیکن یہی چیزیں ایک حیوان میں بھی رکھی ہیں. 18,000 عالم جو بنائے ہیں وہ سب میں موجود ہے، لیکن وہ تمام میں ہمیں اشرف بنایا ہے. تو اس سے کوئی ایسی چیز ہمارے اندر موجود ہے. تو کیا ہے وہ چیز؟ اسے کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، اسے کس طرح سے ہم اس کے قریب جا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہی اندر اللہ کی تجلی بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی ہے، ابلیس بھی ہے، ہم آدمی بھی ہیں. آدمی 3 منزلہ مکان ہے. پہلی منزل پر ابلیس بیٹھا ہے، دوسری منزل پر سرکار ہے، تیسری منزل پر خدا ہے. اگر کوئی بندہ رب تک پہنچنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا آخری منزل رب ہی ہے، باقی یہ سب چیزیں یہی ہیں، ختم ہے، ایک رسم و رواج ہے. یہ اللہ اس کی آخری منزل ہے. تو بندہ اگر رب تک پہنچنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ابلیس اپنی طرف بلاتا اسے. ابلیس کو اگر خوابوں میں کر لیا تو سرکار کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. سرکار کی خدمت میں جب حاضر ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاتے ہیں. کیونکہ میں نے بتایا نا کہ جتنے انبیاء آئے تھے رب تعالیٰ کی انہوں نے تعلیم نہیں دی، رب تعالیٰ کی طرف بلایا انہوں نے. صرف آقائے دو جہاں مجھے مصطفیٰ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو منکشف کر دیا. سوائے وہ ذات ہے جو اللہ کی ہستی کو منکشف کیا. کیسے؟ معراج جو ہے نا اللہ تعالیٰ اور سرکار